منتظمین، کارکنان، معتکفین اور لاکھوں کی تعداد میں 27ویں شب حاضر ہونے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لوگ بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ ابھی کھڑے ہیں بہت سارے لوگ۔ کم بیک ٹو پاکستان۔ معزز حاضرین اور اس بدنصیب قوم کے درد مند، دکھی، پریشان حال فرزندوں، میں نے آپ کے بینرز اب غور سے دیکھے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سارے بینرز بھی پڑھ لیے ہیں، مجھے آپ کا میسج پہنچ گیا ہے، میں اب دیکھ رہا ہوں بینرز۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کے اس مطالبے کا، آپ کی خواہش کا، آپ کی تمنا کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس امر کا شاید علم ہے، یہ ممکن ہے بہت سو کو نہیں ہوگا، چونکہ پنڈال میں موجود لاکھوں لوگ یہ تحریک منہاج القرآن کے کارکنان تو نہیں ہیں، ان میں کچھ کارکنان بھی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ عامت الناس ہیں، اور موسٹلی کارکنان جو کہ مسنون اعتکاف بیٹھے ہیں، تو وہ تو جامع المنہاج کی چار دیواری سے باہر بھی نہیں آ سکے ہوں گے۔ میں اندازہ کر رہا ہوں آپ کے جذبات کا۔ میں انشاءاللہ تعالی پہلے سے پاکستان واپس آنے کا اعلان کر چکا ہوا ہوں، اور 4 نومبر کو انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اپنے آپ میں پائیں گے، اپنے اندر پائیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالی آ رہا ہوں حسب وعدہ۔ میری آمد کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو کچھ آپ بینرز پہ لکھ کے دکھا رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں، 2-3 باتیں میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ پاکستان میں سیاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان میں سیاست نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے۔ گزشتہ آپ کہہ لیجئے 50 برس سے پاکستان میں سیاست نہیں، بلکہ پاکستان سے سیاست ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے زندگی بھر کے لیے کہ میں اس پاکستانی سیاست میں واپس نہیں پلٹوں گا۔ پاکستانی سیاست کا نام انتخابات ہے، انتخابی سیاست ہے، اور سیاست اور انتخاب پاکستان میں ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ سو پاکستان میں لفظ سیاست ہو یا انتخابات، یہ ایک دھوکہ ہے۔ جس دھوکہ دہی کے عمل میں میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، احساس کرتا ہوں۔ میرا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے، تڑپتا ہے آپ کے ساتھ۔ میں بھی دکھی ہوں، میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔
میں پاکستان کو چھوڑ کے نہیں گیا، میرا جسم و روح پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں پاکستان کے کروڑوں دکھیوں کے چہروں کے غم دیکھتا ہوں، ان کی آنکھوں کے آنسو سوکھ گئے ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں، عوام کی سسکیوں کی آواز سنتا ہوں، آپ کے دلوں کی دھڑکن سنتا ہوں، اور تصور کرتا ہوں ان چولہوں کا جن میں آگ نہیں جل رہی، وہ 18 کروڑ عوام جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے ہیں، میں دیکھتا ہوں جن کو عدل اور انصاف ملنا بند ہو گیا ہے، جن کو پانی، بجلی، سوئی گیس جیسی پرانی بنیادی زندگی کی ضروریات کی فراہمی بند ہو گئی، جن کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ختم ہو گئی ہے، اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے۔ درندگی ہو رہی ہے، انسانی معاشرہ درندوں کے معاشرے میں بدل گیا ہے، نوجوان نسل مستقبل سے مایوس ہو رہی ہے، لوگوں کی محبت اپنی مادر وطن سے ختم ہو رہی ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، ہمیں کیا ملا۔ یہاں جمہوریت کے نام پہ بھی دھوکہ ہوتا ہے، سیاست کے نام پہ بھی دھوکہ ہے، انتخاب کے نام پہ بھی دھوکہ ہے، اسلام کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، غریب عوام کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، روٹی کپڑا مکان کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، نظریہ پاکستان کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، تبدیلی کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے، لہذا عزیزان محترم اور عزیزان، اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ میں پاکستان آؤں اور انتخابات میں حصہ لوں، اس سیاسی عمل میں شریک ہو جاؤں، تو میں نے قسم کھا رکھی ہے میں پاکستان کے انتخابات میں کبھی حصہ نہیں لوں گا، اور اس پاکستان کی غلیظ سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنوں گا، اس لیے کہ میرا پختہ یقین ہے پاکستان کے عوام سن لیں کہ اگر نظام نہ بدلا تو اس طرح کے 100 انتخابات کے نتیجے میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، انتخاب سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ چند بڑوں کی عیاشی کا نظام ہے۔ اس نام نہاد سیاست، جمہوریت اور انتخابات میں غریبوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس قوم کی غریب، مجبور، بے کس اور بے بس بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے ان انتخابات میں، اس جمہوریت میں، اس سیاست میں، اس نظام اقتدار میں، نوجوان نسل کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بڑے محدود اشرافیہ کی عیاشی کا ایک نظام ہے جس کو خوبصورت نام جمہوریت کے، سیاست کے، انتخاب کے، پارلیمنٹ کے یہ نام دے رکھے۔ میں اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں کرتا، یہ نیرا شر ہے، دھوکہ پہ دھوکہ ہے۔ قوم دوبارہ انتخابات میں اگر جانے کو تیار ہو تو آپ انتخابات کے بعد انجام دیکھ لیں گے، عدل بدل کے بعد وہی لوگ آئیں گے اقتدار پر، انہی سے اسمبلیاں سجیں گی، وہی حکومتیں بنائیں گے، وہی الائنس ہوں گے، وہی اپوزیشنیں ہوں گی، اور پھر سارے مل کر پورے ملک اور 18 کروڑ عوام کے خون کے آخری قطرے بھی چوسنے پر تیار ہو جائیں۔ لہذا میں ضرور آ رہا ہوں آپ کی محبتوں کی وجہ سے، آپ کی چاہتوں پر، میرا وطن ہے، میری زمین ہے، اللہ نے چاہا، اللہ کا اذن ہوا، میری قبر بھی وہیں ہوگی، میں اپنے ملک اور وطن سے جدا نہیں ہوں، مگر میں اس نظام میں شریک نہیں ہو سکتا جس نظام نے 60 سال میں اس ملک کے کروڑوں غریبوں کو کچھ نہیں دیا، جو نظام اس ملک کے لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکا، جو عوام کو بنیادی ضروریات نہیں دے سکا، جو انسانی حقوق مہیا نہیں کر سکا، جو سوسائٹی کو عدل اور انصاف نہیں دے سکا،
جو روتے ہوئے لوگوں کے آنسو نہیں پوچھ سکا، جو ننگے سر بیٹیوں کے ڈھانپ نہیں سکا، جن غریبوں کے پیٹ میں غربت کی آگ جل رہی ہے جو ان کو لقمہ تر نہیں دے سکا، جو نوجوانوں کو تعلیم اور اعلیٰ مستقبل کی امید نہیں دے سکا، اس نظام کے لیے میں نہیں آ رہا۔ ہاں انشاءاللہ میں 4 نومبر کو آؤں گا۔ آپ نے استقبال کا ایک تاریخی پروگرام بنایا ہے، مجھے اس کی خبر پہنچ رہی ہے۔ مینار پاکستان پر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں کہ میں اس پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے وہاں ان کے دکھوں اور ان کے مسائل کا حل پیش کروں، عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی، عدل اور انصاف کی فراہمی، آئینی اور قومی اداروں کی بحالی، ملک پاکستان اور اس کی سالمیت کا تحفظ، غریب لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ کی بحالی، اس کا حل پیش کروں، اس کا عملی سولوشن دے دوں گا، قوم کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے جو توفیق اور فہم بصیرت دی ہے اس کی روشنی میں آپ کی رہنمائی ضرور کروں گا، آپ کو راستہ دکھاؤں گا، مایوس واپس نہیں بھیجوں گا انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں کہ وہی لایا عمل جو میں آپ کے سامنے رکھوں، جو رہنمائی قوم کو دوں، جو ان مسائل کا حل قوم کو پیش کروں، قوم اسے قبول کر لے۔ اگر قوم قبول کر لے تو ممکن ہے وہی 4 نومبر کا دن اس ملک میں تابناک سویرے کی طلوع کا آغاز ہو جائے، روشنی کی پہلی کرن ثابت ہو جائے، اس ملک میں انقلاب کا نقطہ آغاز بن جائے، 18 کروڑ 19 کروڑ غریبوں کے مقدر بدلنے کا آغاز ہو جائے۔ ممکن ہے اگر قوم قبول کر لے میرا دیا ہوا لایا عمل تو ممکن ہے پورے ملک کی حفاظت، سالمیت، خود مختاری اور آزادی کا راستہ نکل آئے۔ انشاءاللہ تعالی یہ فریضہ میں ضرور انجام دوں گا۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بینر نیچے کر لیں گے، میرے اس جواب سے مطمئن ہوں گے تاکہ سکون سے آج کی 27ویں شب کا موضوع میں شروع کر سکوں۔ پریس کے، میڈیا کے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بھی بہت لوگ حسب سابق آئے ہوں گے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید ہے کہ وہ میرا یہ پیغام بھی پوری قوم تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا لاکھوں انسانوں کا ہجوم ہے، سمندر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ تعالی ان پریشان کن حالات میں یہ عالم معلوم نہیں، حضرت پیر امین الحسنات شاہ صاحب نے اور پیر خلیل الرحمن چشتی صاحب نے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھا ہے ذرا منظر ان لوگوں کا، ذرا کھڑے ہو کے دیکھیں، آپ کھڑے ہوں، میں بھی زیارت کروں آپ کا، میرا دل خوش ہو، دونوں آئیں ذرا کھڑے ہو کے دیکھیں، باقی احباب بھی ساتھ آ جائیں ان کے ساتھ، آگے ہو کر دیکھیں لوگوں کے احوال۔ سبحان اللہ، اللہ کے حضور کتنی بڑی تعداد میں اس کے بندے اور آقا کے غلام